السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاۃ والسلام علی معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صلوات صاحبان علم و عرفان و ایمان و ایقان، گزشتہ تقریر میں ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ شیعان محمد و آل محمد کا جو عقیدہ بالنبوہ ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ہم سید الثقلین نبی الکونین جد الحسن والحسین کو تمام انبیاء سے قرآنی آیات کے فیصلے کے سائے میں، کل کوئی بات نہیں، بچہ ہے آرام سے بیٹھے، آپ گھبرائیں نہیں، کل بھی تمام انبیاء سے افضل الانبیاء مانتے تھے، اور آج بھی الحمدللہ ہر شیعہ فرد اسی عقیدہ بالنبوہ پر زندگی بسر کر رہا ہے اور کرتا رہے گا کہ ہمارا رسول افضل الکائنات ہے۔ یہ کل میں تھوڑی سی تشریح کے ساتھ عرض کر چکا ہوں، اور اس کے آخر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اب رسول کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بعد از پیغمبر، بعد از سید و سرور، وہ کون سی ذات مبارکہ ہے جو رسول کے بعد افضل العوالم ممکنات ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی کل میں نے کچھ گزارش کی تھی، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں تسلسل سے کلام کو لے کے چل رہا ہوں کہ کائنات کے رسول نے جب بھائی چارہ قائم کیا تھا، تو اگر رسول نے کسی کو اپنا بھائی قرار دیا ہے، جیتے رہیں سلامت۔ رسول کائنات نے
جب مسلمانوں کے مابین مکہ میں یا پھر دوسری مرتبہ مدینے میں صیغہ اخوت پڑھا تھا، بھائی چارہ قائم کیا تھا، تو رسول نے اگر کسی کو اپنا بھائی قرار دیا ہے، یہاں کے لیے بھی اور وہاں کے لیے بھی، تو وہ صرف اور صرف اللہ کا ولی، کائنات کا علی ہے، جس کے لیے اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے۔ سورہ الحجر کی سورہ نمبر 15 کی یہ آیت ہے جو اب میں تلاوت کر رہا ہوں۔ وَإِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، جنت میں جنتی تختوں پر مثل تصویر آئینہ، بھائی ایک دوسرے کے روبرو آمنے سامنے جلوہ فگن ہوں گے۔ بڑی مہربانی صاحب، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی حضور۔ اخوانن علی سرر متقابلین، قیامت میں جنت میں جنتی تختوں پر مثل تصویر آئینہ، بھائی ایک دوسرے کے آمنے سامنے، ایک دوسرے کے روبرو جلوہ فگن ہوں گے، اور ایک دوسرے کی زیارت سے ماحول جنت کو معراج الجنت بنا رہے ہوں گے۔ نہیں صاحب، میرا یہ فکرہ بچوں نے لیا نہیں ہے جو سامنے بیٹھے تھے، ایک دوسرے کی زیارت سے ماحول جنت کو معراج الجنت بنا رہے ہوں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون سے وہ بھائی ہیں کہ جن کی اخوت کا قصیدہ زبان قدرت بصورت آیت سنا رہی ہے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ میرے محترم مکرم سامعین، جس قدر صاحب علم و عرفان تشریف فرما ہیں وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں اور انہیں علم ہے کہ کلام مقدسہ میں لفظ اخن یعنی بھائی، لفظ اخن اپنے متعلقات کے ساتھ اور اپنے تمام تر مشتقات کے ساتھ 90 آیات میں موجود ہے۔ یعنی اخن کا جو لفظ ہے واحد کے اعتبار سے، تثنیہ کے اعتبار سے، جمع کے اعتبار سے، مذکر کے اعتبار سے، مؤنث کے اعتبار سے، یہ لفظ 90 آیات میں قرآن مقدسہ میں موجود ہے۔ اور اخوت کی چند ایک قسمیں، نمبر 1 اخوت نسبی، نمبر 2 اخوت رضاعی، نمبر 3 اخوت قبائلی یا قومی، نمبر 4 اخوت تشبیہی، نمبر 5 اخوت ایمانی۔ اب ہم پھر رجوع کرتے ہیں کلام مقدسہ کی طرف۔ نمبر 1 اخوت نسبی، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 59، حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ بھائی جو غلہ لینے کے لیے آئے تھے، جب وہ غلہ لے کر جانے لگے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم دوبارہ بھی غلہ لینے کے لیے حاضر ہو سکیں،
تو اب آپ نے ان بھائیوں سے کیا کہا؟ لا تونی بے اخر لکم من ابیکم، کہ اب جب بھی تم میرے پاس غلہ لینے کے لیے آنا تو اپنے اس بھائی کو اپنے ساتھ ضرور لانا جو باپ کی نسبت سے تمہارا بھائی ہے۔ تو اسے کہا جاتا ہے اخوت نسبی۔ اب نمبر 2 اخوت رضائی۔ اب جو میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، تمہاری وہ بہنیں جو تمہارے ساتھ دودھ شریک ہیں، وہ دودھ شریک بھائیوں پر حرام ہے۔ یعنی جو تمہاری دودھ شریک بہن ہے وہ دودھ شریک بھائی پر حرام ہے۔ تو اب یہاں گلفام ایک فکرہ دینا چاہتا ہے رکوع کلام مقدسہ میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قوانین میں کبھی تغیر و تبدل واقع نہیں ہو سکتا۔ تو جب دودھ شریک بہن، رضائی بہن اپنے دودھ شریک بھائی کے نکاح میں نہیں آ سکتی تو پھر حضرت آدم کی بیٹیوں اور بیٹوں میں سے حقیقی بہن کسی حقیقی بھائی کے نکاح میں کیسے جا سکتی ہے؟ ضرور نہیں پڑھیں گے آپ صاحب۔ یعنی آج کچھ مفسرین کا یہ لکھ دینا یا ممبروں سے بیان کر دینا کہ جو بھائی پہلے ٹائم پیدا ہوتا تھا اور جو بہن دوسرے ٹائم پیدا ہوتی تھی ان کا نکاح کر دیا جاتا تھا، ہم کسی پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہنے کا تو حق رکھتے ہیں کہ اپنا عقیدہ مت چھوڑو اور کسی کے عقیدے کو مت چھیڑو۔ تو جب رضائی بہن دودھ شریک بہن دودھ شریک بھائی کے نکاح میں نہیں جا سکتی تو پھر حقیقی بہن حقیقی بھائی کے نکاح میں کیسے جا سکتی ہے؟ نمبر 3 یہاں پر وہ بھائی جو قومی بھائی ہیں، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 65، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم ہود کی طرف ان کے بھائی ہود کو، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو اب قوم کے افراد کو جناب ہود کے لیے بھائی قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اخوت جو میں نے عرض کی ہے وہ تشبیہی ہے، یعنی کسی کا کسی کے اعتبار سے ہم مزاج ہونا، ہم دماغ ہونا، ہم صفات ہونا، تو اس اعتبار سے ایک کو دوسرے کا بھائی یا بہن کہا جاتا ہے۔ تو اب یہودی علماء نے حضرت بی بی مریم صدیقہ جیسی معصومہ پر جب اپنی طرف سے الزام تراشی سے کام لیا تو انہوں نے بیوی کو تانا دیتے ہوئے کیا کہا؟ یا اختا ہارون، اے ہارون کی بہن، جبکہ یہ ہارون ان کا کوئی حقیقی بھائی نہیں تھا بلکہ یہ اس دور کا اور اس زمانے کا ایک چھٹا ہوا بدماش تھا جس کی طرف نسبت دیتے ہوئے تشبیہی طور پر انہوں نے بیوی سے حق میں، بیوی کے حق میں گستاخی کرتے ہوئے کہا اے ہارون کی بہن۔
اور اسی میں سے ایک اور میں نے اخوت کا ذکر کیا ہے. وہ اخوت کیا ہے؟ با اعتبار عقیدہ انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اسی لیے اکثر آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائی یہ فرماتے ہیں، ہمارے اسلامی بھائی یہ کہہ رہے ہیں. تو یہاں اسلامی بھائی کہنا یہ کیا ہے؟ با اعتبار دین ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور ہماری صفوں میں تو ایک لفظ بہت زیادہ بولا جاتا ہے. تو یہ اخوت کی چند ایک قسمیں ہیں. لیکن رسول پاک نے جو علی کو اپنا بھائی قرار دیا ہے، اس کے لیے رسول نے باقاعدہ دعا مانگی ہے. یعنی کتب خاصہ اور عامہ ہر دو میں رسول کی یہ دعا موجود ہے. باقاعدہ اخوت علی ابن ابی طالب کی خاطر دعا مانگی ہے. اب ہم آتے ہیں ان کتب کی طرف جن کا حوالہ دینا ضروری ہے. مناقب احمد بن حنبل، یہ ہے ایک کتاب. دوسری کتاب ہے الریاض النظرہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163. رابعہ حضرت بی بی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا ہے. وہ بیان کرتی ہے کہ سمعت رسول اللہ، میں نے خود رسول پاک سے یہ سنا ہے، یقولو، اکثر رسول پاک یہ دعا مانگتے رہے ہیں، اللہم انی اقولو کما قالا اخی موسیٰ، یا اللہ میں بھی تجھ سے اسی طرح دعا مانگ رہا ہوں جیسے میرے بھائی موسیٰ نے دعا مانگی تھی. انی اقولو کما قالا اخی موسیٰ، میں موسیٰ کی طرح دعا مانگ رہا ہوں. اللہم اجعل لی وزیرا من اہلی اخی علی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. یا اللہ تو علی کو میرا بھائی بنا اور امر تبلیغ اسلام میں علی کو میرے ساتھ ہمیشہ شریک رکھ. یہ رسول پاک نے دعا مانگی. اب آئیے اس دعا کی طرف. جناب موسیٰ نے حضرت ہارون کے لیے کیا کہا تھا؟ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 42، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی. جناب موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ہارون تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے. تو جس طرح ہارون جناب موسیٰ کلیم اللہ کا خلیفہ ہے، تو اسی طرح اس دعا کے پیش نظر علی کیا بنے گا؟ رسول پاک کا خلیفہ. لیکن نہیں، فیصلہ میں خود نہیں سناتا اور نہ آپ سے لیتا ہوں. یہ کتاب کا نام ہے خصائص امیر المومنین، صفحہ نمبر 62 اور 63. دوسری کتاب کا نام ہے السنن الکبریٰ، علامہ نسائی کی، جلد نمبر 4-5 صفحہ نمبر 112 اور 113. جب رسول خدا غزوہ تبوک میں جانے لگے اور علی کو مدینے میں ٹھہرنے کا حکم بخشا، تو حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے فی الصبیان والنساء، عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟
تو رسول جھکے، جھک کر علی کے سر کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر فرماتے ہیں اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ واہ جی واہ، سلامت رہیں جی، آباد رہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں اپنے انداز خطابت سے ہٹ کر بالکل مختلف انداز میں یہ تقریر کر رہا ہوں تاکہ ہر صاحب سماعت صفحہ ذہن پر اسے نقش کر سکے۔ اما ترضی، اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تجھ کو مجھ سے وہی مقام حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل ہے۔ ثم قالا، پھر کہا، تمام اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں، علی ان کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں، رسول علی کے سر کا بوسہ لے کر علی سے پھر کہہ رہے ہیں ثم قالا، پھر رسول نے علی سے کہا، کیا کہا؟ انت خلیفتی۔ نہیں میں نہیں پڑھوں گا، آگے نہیں پڑھوں گا۔ انت خلیفتی، اے علی میں اللہ کی منہ بولتی زبان، ناطق قرآن، رسول دو جہان اعلان کر رہا ہوں کہ تو میرا خلیفہ ہے۔ خلیفتی، علی تو میرا خلیفہ ہے۔ اب ان کتب میں آگے درج ہے یعنی فی کل مومن بعدی، یعنی میرے بعد جو جو مومن ہے اس کے عقیدے میں تو میرا خلیفہ ہے۔ اب آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر دعا کی طرف، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، یا اللہ تو ہارون کو میرا وزیر بنا، من اہلی، یہ ہارون وہ ہے جو میری اہل بیت میں سے ہے۔ اب آؤ علی کو دیکھیں، جب ہم ذات علی ابن ابی طالب کے لیے کتب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ کتاب کا نام ہے ینابع المودت، عربی میں صفحہ نمبر 297، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ ابی وائل نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ نقل کیا ہے کہ ایک دن ہم رسول کے صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے کہ اصحاب رسول میں سے کون کون سا صحابی کس کس صحابی سے افضل ہے۔ تو اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے ہم اس نتیجے پر جا کر پہنچ گئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں اصحاب کرام رسول کے تمام اصحاب سے افضل ہیں۔ جب ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے تو پھر ہم خاموش ہو گئے کیونکہ بات ختم ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہم خاموش ہوئے فقام الیہ رجل، جناب حضرت عبداللہ بن عمر کے لیے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ آپ نے یہ جو بیان جاری کیا ہے کہ یہ سارے تمام صحابہ سے افضل ہیں، تو یا ابا عبد الرحمن، یہ کنیت تھی حضرت عبداللہ بن عمر کی کہ یا ابا عبد الرحمن فعلی ما ہوا، سب کا نام لیا ہے، علی کہاں گیا؟ آپ نے
یا علی یا علی مدد. آپ نے علی کا نام نہیں لیا تو اب یہاں پر درج ہے کالا. حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ بھائی تو نے موضوع گفتگو سمجھا ہی نہیں. بات تو ہو رہی تھی صحابہ کی فضیلت پر. یا علی گفتگو تو ہو رہی تھی اصحاب رسول کی فضیلت کے متعلق. جہاں تک تعلق ہے ذات علی ابن ابی طالب کا، علی من اہل بیت. 4-5 تقریروں کے بعد میں آپ کو یہاں تک لے آیا ہوں. علی من اہل بیت، علی تو رسول کی اہل بیت میں سے ہے. اور لا یقاسو بہ احد، اس امت کے کسی فرد کو علی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. ہوا مع رسول اللہ فی درجات ہی. اگر علی کو دیکھنا ہے تو ان درجات میں دیکھو جن فضیلتوں میں رسول کو دیکھ رہے ہیں. اب یہاں تک میں آپ کو لے آیا، یہاں پھر میں آپ کو لے چلتا ہوں نہج البلاغہ کی طرف. خطبہ نمبر 2 نہج البلاغہ. حضرت علی علیہ السلام منبر پر بیٹھ کر صاحب منزلت رفیع ہارونی، دعوے دار سلونی، منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے یا علی، آل رسول کا جو آپ مقام پیش کر رہے ہیں کیا تھوڑی سی تشریح فرما دیں گے کہ آل رسول کا مقام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں سن کر برداشت کر لو گے. اب حضرت علی نے خطبے میں آل رسول کا جو مقام پیش کیا ہے، چونکہ مجھے آگے بڑھنا ہے میں یہاں رکوں گا نہیں، صرف چند کلمات دے کر میں آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں سنو، ہم موضع سر ہی، رسول کی اہل بیت وہ ہیں جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. نہیں صاحبان نہیں، یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں، یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں، یہ لسان اللہ کا فرمان ہے کہ اہل بیت رسول کا کیا مقام ہے. ہم موضع سر ہی، وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. تو پھر پتا چل گیا نا کہ رسول نے کیوں کہا تھا کہ نہیں پہچانا علی کو کسی نے مگر میں نے اور میرے خدا نے. اس کے بعد فرماتے ہیں بلجاؤ امر ہی، اللہ کے جتنے امور ہیں ان سب کی پناہ گاہ آل محمد ہیں. موضع سر ہی ولجاؤ امر ہی وعیبت علم ہی، اللہ کے علم کا اگر کوئی خزانہ ہے، اگر کوئی ظرف ہے تو وہ صرف اور صرف آل محمد ہیں. پھر فرماتے ہیں موعل و حکم ہی، اللہ کی جتنی حکمتیں ہیں وہ رجوع کرتی ہیں آل محمد کی طرف. وقحوف و کتب ہی، اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں، جتنے صحیفے نازل فرمائے ہیں، ان سب کے علوم کا خزانہ جو ہے وہ اہل بیت رسول ہیں، وہ آل رسول ہیں. محمد کی وجہ سے دین کی جھکی ہوئی پشت سیدھی ہوئی ہے.
بہم مقامن ہنا ظاہر ہی و اذہب ارتعادا فرائض ہی، اور جو دین کی رگوں میں یا دین کے پہلوؤں میں کپ کپی تھی، وہ کپ کپی آل محمد کی وجہ سے دور ہوئی ہے، یعنی انہوں نے اسلام کو استحکام بخشا ہے۔ لا یقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من هذه الامت احد ولا يسب بهم من جرت نعمتهم علیہ ابدا، ہم اساس الدین و عماد الیقین الیہم یفع الغالی و بهم یلحق التالی۔ تم کیا سمجھو کہ آل محمد کیا ہے؟ دین کی بنیاد کا جڑ کا دوسرا نام آل محمد۔ اللہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو 3 شہزادے بخشے اور 3 شہزادیاں عطا کی۔ اتنا حضرت امام حسین کو اپنے ماں باپ سے مبدت کے اعتبار سے ایمانی طور پر عقیدت تھی کہ آپ نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا اور ہر شہزادی کا نام ماں کے نام پر فاطمہ رکھا۔ سن 57 ہجری 24 ذی الحجہ کا دن جناب بی بی رباب کی گود میں چھوٹی بطول جلوہ فگن ہوئی۔ حسین مدینے میں نہیں تھے۔ 2 دن کے بعد اور کہیں ہے 3 دن کے بعد زہرا کا لال جب اپنے گھر پہنچا، بی بی رباب نے اس شہزادی کو بڑھاتے ہوئے عرض کیا، مولا جب سے آئی ہے اس کا رونا بند نہیں ہو رہا۔ فرمایا رباب لاؤ میری بیٹی کو میرے حوالے کرو۔ جیسے یہ شہزادی حسین کے ہاتھوں کی زینت بنی، اللہ جانے حسین نے اس کی شکل میں کیا دیکھا جو زہرا کے لال نے رونا شروع کیا۔ جیسے حسین رونے لگے، بی بی رباب عرض کرتی ہیں مولا بیٹی سمجھ کر رو رہے ہو؟ فرمایا نہیں رباب، اس کی آمد کے لیے تو میں دعائیں مانگ رہا تھا۔ مرحبا مرحبا مولا۔ پھر رونے کا سبب کہا رباب آج تجھے پتہ نہیں چلے گا، ویسے بتا دیتا ہوں، اس کی زندگی کے دن کم ہیں مصائب زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس کی زندگی کے دن کم ہیں لیکن میری اس بیٹی کے مصائب زیادہ ہیں۔ مولا اس کا نام رکھنا ہے، فرمائیے۔ فرمایا رباب کیا تیرے ذہن میں کوئی نام ہے؟ عرض کیا ہاں مولا، میں اس کا نام رقیہ رکھتی ہوں۔ اب آپ فرمائیں۔ فرمایا میں اس کا نام ماں کے نام پر باقی بیٹیوں کی طرح فاطمہ رکھتا ہوں۔ تو اس بچی کا اصل نام ہے فاطمہ، چونکہ حسین ہر وقت اسے اپنے سینے پہ سلا کر اس سے سکون پاتے تھے، اس لیے اس کا لقب پڑ گیا سکینہ۔ جب یہ شہزادی 2 پونے 2 سال کی ہوئی، چلتی پھرتی جب آگے بڑھنے لگی، تو تاریخ میں نے یہی پڑھا ہے کہ جب امام حسین گھر میں بیٹھ کر نوافل ادا کرنا چاہتے تھے
یہی چھوٹی سی بچی پہلے پانی وضو کے لیے لے آتی، پھر بابے کے لیے نماز کا مصلی بچھاتی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کر کہتی بابا جب تک زندہ ہوں وضو میں کراؤں گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ غم کی راتیں ہیں، سیدہ کو پرسہ دینے کی راتیں ہیں۔ کربلا کے میدان تک یہ بچی بابا کے لیے وضو کا پانی بھی لاتی رہی، مصلی بچھا کر بھی رکھتی رہی۔ یوم عاشور جب حسین الوداعی سلام کر کے جانے لگے تو اس بچی نے بابے کا دامن پکڑا، پکڑ کر روتے ہوئے کہتی ہے بابا بابا میری مجبوری ہے، میں وضو کے لیے پانی تو نہیں لا سکتی، اگر اجازت دو تو مصلی بچھا دوں۔ تیمم کر کے نماز تو یہی پڑھ لو۔ حسین بچی پر جھکے، جھک کے سر کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر کہتے ہیں نہیں سکینہ آج میں نے نماز یہاں نہیں پڑھنی۔ بابا کہاں پڑھو گے؟ بیٹی میں میدان میں جا کر نماز پڑھوں گا۔ بابا پھر بعد کی نمازیں یہاں آ کر پڑھو گے؟ کہا بیٹی آج کے بعد زہرا کا لال پھر سجدے میں سر نہیں جھکا سکے گا۔ اللہ اکبر، سکینہ کے رونے کا کیا عالم ہوگا۔ حسین چلے گئے، شہادت ہو گئی۔ 11 محرم کا دن یا 12 محرم کا دن سیدانیوں کو زیور پہنا کر میں بڑے ادب سے گزر گیا ہوں، کونین کی شہزادیوں کو زیور پہنا کر جب مسلمان لے کے چلنے لگے مقتل سے گزر ہوا۔ قبلہ اب میں پھر حضرت آیت اللہ عباس عزیزی کا حوالہ دے رہا ہوں۔ جب مقتل سے یہ بیویاں گزرنے لگی، ایک ایک بیوی نے اپنے آپ کو کھڑے ہوئے اونٹ سے نیچے گرا دیا۔ اکبر کی ماں اکبر کے لاشے پہ بیٹھی، قاسم کی بیوہ ماں قاسم کے لاش کے ٹکڑوں میں بیٹھی، ہر بیوی اپنے اپنے شہید کے لاشے پر بیٹھی۔ لیکن جناب زینب کہاں تھی؟ جناب زینب حسین کے لاشے پر جب گری تو آواز دے کر کہا سجاد میرا بھائی اترا تو یہی تھا، ذبح تو یہی ہوا ہے، لیکن یہاں تو پتھروں کے ڈھیر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ کہا پھوپھی اماں انہی پتھروں کے نیچے تیرے بھائی مظلوم بھائی کا پامال شدہ لاش ہے۔ بندے ہاتھوں کے ساتھ بی بی نے پتھر ہٹائے، سیدانی سیدہ بھائی کے لاشے پر جھکی تو یہی 4 سالہ سکینہ بابا کے لاشے کا طواف کرنے لگی۔ روتے ہوئے ایک چکر لگایا، دوسرا لگایا، تیسرا لگایا۔ بی بی زینب رو کر کہتی ہے سکینہ رو بھی رہی ہو، طواف بھی کر رہی ہو، کیا چاہتی ہو، کیا تلاش کر رہی ہو؟ کہا پھوپھی ابا دیکھ رہی ہوں کہ کہیں بابا کے لاشے کا کوئی خشک حصہ مل جائے۔ کیا اب بھی میں پڑھوں آپ سن کر روئیں گے؟ ہائے کس طرح لوٹا گیا زہرا کا لال، کس طرح لوٹا گیا بطول کا گھرانہ۔ پھوپھی اماں تلاش کر رہی ہوں کسی طرح بابا کے جسد مبارکہ کا کوئی خشک حصہ مل جائے جس کا میں بوسہ لے سکوں۔ آخر میں آ کر یہ بچی بابا کے پاؤں کے قریب قلبوں کے پاس بیٹھی، دونوں پیاسے لب۔ سکینہ نے
بابا کے تلبوں پر رکھے، تلبوں پر رکھ کر بچی نے بین کرنا شروع کیے اور رو رو کے کہتی ہے بابا سر تو تیرا موجود نہیں ہے، کاش تو مجھے دیکھتا، میں نے کتنے تماچے کھائے۔ بابا تیری سکینہ کے کانوں سے اب بھی خون برس رہا ہے۔ بابا ظالم ہمیں نیزے مارتے رہے، ہماری چادریں اڑا کر لے گئے، بابا تیرے سینے پہ سونے والی خاک پہ بھی کوئی نہیں سونے دیتا۔ جب سکینہ نے بین کیے، حسین کے لاشے کا ایک ایک جز اپنی طرف سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ بچی بین کر رہی تھی، شمر نے دیکھا کہ فوج کے کچھ لوگ حتیٰ کہ جانور بھی اس کے بین پر رو رہے ہیں، یہ آگے بڑھا۔ اب میں کیا پڑھوں؟ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جب کسی بچی کا باپ مر جائے اور وہ بچی بابے کے لاشے سے لپٹ کر رو رہی ہو تو کبھی کوئی اس کے سر کا پیار لیتا ہے، کبھی کوئی اسے پانی پلاتا ہے، کبھی کوئی اسی ٹھنڈی جگہ پہ بٹھاتا ہے، کبھی کوئی اسے سینے سے لگاتا ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی اولادیں رکھنے والوں، شمر نے سکینہ کے سر پر رو لو رو لو، جو بطول کو پرسا دینے آئے ہو رو لو، یہ رونے کی راتیں ہیں، غریبوں کو پرسا دینے کی راتیں ہیں، جن کی اولاد نہیں ہے دعا بھی مانگتے جاؤ، اللہ سکینہ کے صدقے میں اولادیں عطا کرے۔ اس ظالم نے دونوں ہاتھ سیدہ سکینہ کے سر پر رکھے، اللہ جانے کتنا ظلم کیا، بچی کا رونا بند نہیں ہوا۔ جب بند نہیں ہوا کچھ اور ظالم بڑھے، انہوں نے ظلم کیا۔ اب قبلہ میں وہ حوالہ دے رہا ہوں، حضرت علامہ عباس عزیزی کا کتاب کا نام ہے کرامات رقیہ، میرے پاس موجود ہے۔ اس کتاب میں یہ ہے کہ جب بچی کا رونا بند نہیں ہوا نا تو زجر بن قیس ملعون آگے بڑھا، بڑھ کر پہلے اس نے تازیانہ مارا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بچی کا رونا بند نہیں ہوا، پھر تماچے مارے، بچی کا رونا بند نہیں ہوا۔ اور بیٹیوں والوں، علامہ عباس عزیزی لکھتے ہیں اس ظالم نے دونوں ہاتھوں سے سیدہ کو پکڑ کر اوپر اٹھایا، اٹھا کے زمین پہ گرایا۔ ہے حسین، ہے حسین، جو ماتم کر سکتے ہو، ہے حسین۔ جی سید، پھر پڑھتا ہوں پھر پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں روتے کیوں ہیں؟ نہ اس طرح نہ بابا، اس نے یتیمہ کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، اٹھا کے اتنے زور سے زمین پر گرایا، اولاد والوں سکینہ کی دھاڑیں نکل گئی اور رو کے کہا بابا بابا میری پہلو کی ہڈیاں۔ حوصلہ بیٹا، حوصلہ بیٹا، حوصلہ بیٹا۔ میرے مظلوم کربلا بابا، میرے غریب کربلا بابا، میرے شہید کربلا بابا، بابا میری ہڈیاں ادھر سے ادھر ہو گئی۔ بس آخری ایک دو جملے سن لو، مولا مصائب قبول فرمائیں، سیدہ اجر عظیم عطا فرمائیں۔ جب ہر ایک نے کوشش کر لی، بچی باپ کے جسد سے الگ نہیں ہوئی، تو چاروں طرف سے بچی پر جب ظلم ہوا تو اب سجاد آگے بڑھے، بڑھ کر کہا سکینہ سکینہ، بابے کا لاشا چھوڑ دے، الگ ہو جا،
یہ مومن کہہ رہے مولانا ایک بار پھر پڑھ دو. چھوٹی بطول کی ہڈیاں پچھلیاں ادھر سے ادھر ہو گئی. جب سجاد نے کہا سکینہ چپ کر جا، یہ ظالم اور ظلم کریں گے، سن لو گے، برداشت کر لو گے. چھوٹے چھوٹے زخمی ہاتھ باندھ کر کہتی ہے قیدی بھیا، بیمار بھیا، سجاد بھیا، ایک وعدے پر بابے کے لاشے سے جدا ہوتی ہوں. سکینہ بتا کیا وعدہ؟ کہا مجھے بتاؤ میرے اصغر کا لاشا کہاں ہے؟ میرے صغیر کا لاشا کہاں ہے؟ سجاد لے کر آئے، سکینہ اصغر پہ گری. بس آخری فکرے سن لو. کربلا سے لے کر کوفے تک، کوفے سے لے کر شام تک یہ کل سفر بنتا ہے 1449 میل. یہ بچی نے سفر کیا ہے بیویوں کے ساتھ. کہاں بیٹھ کر؟ تھک گئے ہو نا، تھک گئے ہو؟ محمل میں بیٹھ کر، آرام دہ مقام پر بیٹھ کر نہ. 1449 میل کا سفر ان اونٹوں پر کیا ہے جن پر کجاوے نہیں تھے، اماریاں نہیں تھی. ہر منزل پر کیا آرام ملا؟ نہ. کبھی اکیلے اونٹ پہ باندھی گئی، کبھی پتھروں پر دوڑائی گئی، کبھی تماچے مارے گئے. حتیٰ کہ میں نے تاریخ میں یہاں تک پڑھا ہے، اور مولانا گواہی دیں گے ورنہ کتاب میرے ساتھ موجود ہے، میں یہاں لے آؤں گا، کہ جس مقام پر لوگوں کو حکم ملتا تھا کہ انہیں پتھر مارو، اگر کہیں اونٹوں تک پتھر نہیں جا سکتے تھے تو پھر کیا کیا جاتا تھا؟ انہیں اونٹوں سے اتار کر مجمع سے گزار کر کہا جاتا تھا اب پتھر مارنا آسان ہے. اس طرح شام پہنچی، سر سے پاؤں تک زخمی. شام کے قید خانے میں جب یہ مظلومہ باقی قیدیوں کے ساتھ رہی تو ایک شب بابا کو خواب میں دیکھا جو بلا کر کہہ رہے ہیں سکینہ تیرا رونا بند کرانے کے لیے میں تجھے لینے آ گیا. اتنا دیکھنا تھا. بچی دھاڑے مار کر روئی، اتنا روئی کہ تمام بیویاں سکینہ کے ساتھ ماتم کرنے لگی. سکینہ خیر تو ہے؟ کہا اینا ابھی، مجھے بتاؤ میرا بابا کہاں گئے؟ ابھی مجھے میرا بابا لینے آیا تھا. بیویوں کو یقین ہو گیا سکینہ ہم سے بچھڑنے والی ہے. طارق بن عبداللہ دمشقی، جس کا دوسرا نام طاہر بھی آیا ہے، یہ کہتا ہے جب بچی کے رونے کی آواز یزید کے حجرے میں پہنچی، یزید کا سر میری گودی میں تھا، تشت میں حسین کا سر تھا، تشت سے حسین کا سر اٹھا، آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے. غریب کا رخ پھر گیا قید خانے کی طرف، آواز دے کر کہا بہن سکینہ کو چپ کرا، اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. آخر بچی کے رونے پر یہ سر قید خانے میں بھیجا گیا، اوپر رومال ڈال کر. جب سجاد نے بہن کے سامنے سر رکھا، کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا رومال ہٹا کے خود دیکھ لے. اولاد والو اب ذرا اندازہ لگاؤ، جیسے سکینہ نے رومال ہٹایا اور بابا کا پورا سر خاک اور خون میں ڈوبا ہوا نظر آیا. بچی دھاڑے مار کر گردن کی رگوں پر رکی، جھکی، جھک کر کہتی ہے بابا ذرا مجھے بتا تیری خشک رگوں پر خنجر کس نے چلایا؟ بابا تجھے خون میں کس نے نہلایا؟ بابا ذرا مجھے دیکھ، میری کمر جھک گئی، میرے بال سفید ہو گئے. بچی نے بین کیے،
بین کرتے کرتے آواز رک گئی. جب آواز رکی بی بی رباب تڑپ پر بچی پہ گری. اب جو نبضوں پہ ہاتھ رکھا بی بی رو کر کہتی ہے بیبیوں میں اجڑ گئی, بیبیوں میں لٹ گئی, میری گود خالی ہو گئی, اصغر کربلا رہ گیا, میری سکینہ قید خانے میں رہ گئی. بس آخری جملے آ گئی غسالہ, دینے لگی غسل. جیسے غسل دینے کے لیے آگے بڑھی, خونی کرتے میں بچی موجود تھی. سر سے لے کر پاؤں تک یتیم سکینہ کو دیکھا, دیکھ کر بیبیوں کی طرف دیکھا, دیکھ کر کہتی ہے ہیں کیا دن بیبیوں, کیا یہ بچی بے وارث تھی؟ اس کا کوئی وارث نہیں تھا. سیدہ زینب تڑپ کر کہتی ہیں تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ کہتی ہے یہ جو بیمار تھی تم نے اس کا علاج نہیں کیا. کہا کیسی بیماری؟ کہا بی بی آؤ دیکھو, سر سے لے کر پاؤں تک اس کے پورے جسم پر نیلے نیلے سیاہ سیاہ داغ پڑے ہوئے ہیں. اولاد والو داغوں کا نام آنا تھا. بیویوں نے منہ پیٹا, کہا بیماری نہیں ہے, کبھی شمر نے تازیانے مارے, کبھی چچر میں